بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے پاک کے سارے در و دیوار اچھے ہیں، سبب یہ ہے کہ میرے سرور میرے سرکار اچھے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے درس قرآن شریف میں ایک آیت پاک کا تھوڑا سا حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، سورۃ الفتح، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور میرے محبوب کی عزت ایسے کرنی ہے جیسے کرنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ، بولیے۔ ہم نے صرف یہی بیان کرنا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بس۔ سب سے زیادہ عزت والا ہمارا وحدہ لا شریک ہے، اس کے بعد پہلا نمبر میرے مصطفیٰ کی ذات۔ مدینے کے سارے در و دیوار اچھے ہیں، سبب یہ ہے کہ میرے سرور میرے سرکار اچھے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کیسا قلم اٹھایا، اللہ اکبر، فرمایا تیرے نام پہ کروں جان فدا، جان چھٹیا تیرے قربان دین جی آپ کو سبحان اللہ۔ اب ہم نے حضور کے تحفظ کے لیے بولنا ہے، اگر مسلمان نہ بولے تو کون بولے گا؟ بولیے سبحان اللہ۔ تیرے نام پہ کروں جان فدا، ایک جان کیا دو جہاں فدا۔ پھر کیا بولا؟ فرمایا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا رسول اللہ، اگر حضور کی ناموس پر میں دونوں جہاں بھی قربان کر دوں نا تو یہ تو بڑی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ ہماری سوچ تو بہت چھوٹی ہے، میرے مصطفیٰ کا مقام بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بس آج اسی پر گفتگو ہونی ہے۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اور پردے میں بیٹھنے والی میری مائیں اور بہنیں، آج ایک پیغام آپ نے جاگ کر سننا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنگ یہ خندق کی بات ہے، ایک یہودی نے کہا یہ جو اوپر والے چبارے میں عورتیں ہیں، یہ خاص پیغام میں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے سنا رہا ہوں، کیونکہ سرکار کی غلامی میں کیا مرد کیا عورت، اللہ جسے یہ توفیق عطا فرما دے۔ حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سنانے لگا ہوں، ناموس رسالت پر پہرا کیسے دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک یہودی خندق کے اوپر، ایک پہاڑی کے اوپر بیبیاں رہتی تھیں، عورتیں تھیں مسلمانوں کی، تو یہودی نے کہا کہ ایک بندے کو بھیجتے ہیں، وہاں عورتیں ہیں، ان کو حملہ کرتے ہیں، ان کو ذبح کر کے رکھ دیں گے۔ انہوں نے کہا ایک بندہ جائے اور وہاں کی CID لے کر آئے کہ وہاں ہمارے لیے کیا تیار ہو رہا ہے، ہمارے انتقام کے لیے کیا تیار ہو رہا ہے۔ ایک یہودی نے جب اپنا سر اوپر کیا تو حضرت بی بی صفیہ کی نظر پڑ گئی۔ کچھ بولنا ذرا سبحان اللہ۔ ہم نے حضور کی ناموس کے لیے بولنا ہے، تاجدار ختم نبوت۔ مزہ آ جائے کہ حضور دے غلام پہ بول دے، اگر بدبخت حضور دی گستاخی سے بکواس کر سکتے نے، ایسا حضور دیا شانہ چلی سبحان اللہ کہہ سکتے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے دوستو، حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے بڑھی تو اس نے کہا شاید ایک ہی بی بی ہے،
میں اس کو قتل کر کے باقیوں کو بھی ہلاک کر دیتا ہوں. اسے نہیں پتا تھا کہ حضور کے خاندان والا جو بھی نکلتا ہے شیر خدا نکلتا ہے. اللہ اکبر. حضرت بی بی صفیہ نے تلوار نکالی اور سر کاٹ لیا. سبحان اللہ. شیر ہو تو ایسے، شیر ہو تو ایسے. خدا کی قسم مزہ آتا ہے صحابہ کرام کے ایمان افروز واقعہ سنا کر کہ کیسی قربانیاں پیش کی ہے. حضرت بی بی صفیہ نے سر کاٹا اور کیا کیا؟ فرمایا بیبیو گھبرانا نہیں ہے، یہ میں تحفہ یہودیوں کی طرف بھیج رہی ہوں تاکہ پتہ چل جائے جہاں بھی دیکھو مصطفیٰ کے شیر نظر آتے ہیں. اللہ، یہ ہے جذبہ. حضور کی عزت پر پہرا دینے کا یہی جذبہ ہوتا ہے. ایک اور اماں جان کا تذکرہ جنگ میں، یہ شریعت میں آتا ہے، احادیث کی کتب میں بڑا معتبر واقعہ ہے. ایک اماں جان، جنگ کے بعد کا واقعہ سنانے لگا ہوں. اماں جان کے کان میں آواز پڑی کہ مسلمانوں کے نبی کو شہید کر دیا گیا. افواہ تھی، جھوٹی افواہ تھی. آگے کیا ہوا؟ یہ بی بی اپنے مکان سے اٹھی اور سرکار کی طرف. اس بی بی کے شوہر بھی جنگ میں تھے، بیٹا بھی جنگ میں تھا، باپ بھی جنگ میں تھا. تو کیا ہوا؟ کسی نے کہا اماں بات تو سنیے. اماں نے کہا بول. اماں یہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے. اماں نے بیٹے کو چھوڑا، سیدھی سرکار کی طرف چلی. میں صدقے جاؤں گا اس اماں سے. بیٹا قربان ہے، بیٹا شہید ہو گیا، پرواہ بھی نہیں کی. اس اماں واسطے تو سبحان اللہ کھولا جائے. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تکڑی پر اعمال تولے گا تو اس میں انشاءاللہ سرکار کے پہرہ داروں کا نام لینے کے لیے ہماری بھی تو سبحان اللہ ہوگی نا اس میں. آگے اماں گزری. ایک صاحب کہنے لگے اماں جی اے تواڈے میاں جی بھی ٹر گئے نے دنیا تو اے پے نے. اماں جی مڑ سرکار والے. آگے اماں جی گئے تے ابا جان بھی شہید ہو گئے. اب اے اماں جی تواڈے ابا جی بھی ٹر گئے. اچھا چلو کوئی نہیں. اماں ٹردے کدھر پے ہو؟ اماں کہنے لگی پہلے مینوں محمد رو تے بیٹھن دے او تے ٹھیک نے نا. یہ ہے میرا سرکار کی ذات. اماں چلی گئی، چلتی گئی. کیا ہوا؟ آگے جا کے دیکھا تو سرکار سامنے بیٹھے مسکرا رہے ہیں. اماں کا بھی مسکراہٹ نکل گئی. اللہ اکبر. پیچھے بیٹا بھی شہید ہے، سبحان اللہ کی. پیچھے بیٹا بھی شہید ہے، باپ بھی شہید ہے، شوہر بھی شہید ہے. پریشانی نہیں لگی. پریشانی بس ایک ہے کہ محمد سے وفا پورے تو ہم تیرے ہیں. بس یہی بات ہے. اب جب سرکار کو دیکھ لیا اماں کو حوصلہ ہو گیا. ایک جملہ کا تاریخ نے اسے نوٹ کیا. جس بندے کے مسلمان کے دل میں یہ جملہ نقش ہو گیا تو سمجھ لینا حق ادا ہو گیا. وہ جملہ کیا ماں نے بولا؟ فرمایا کل مصیبت بعد کا جلل. اے میرے محبوب اور تسا ٹھیک ہو تو باقی خیر ہی خیر ہے. یہ ہے جذبہ اسلام کا. اللہ اکبر. صدیق اکبر سرکار کی بات سنیے. سبحان اللہ. سننا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر. سارے یار نبی دے سونے نے، سارے یار نبی دے سونے نے، یار گار دیا کیا باتاں نے. سارے یار سونے نے، یار گار دیا کیا باتاں نے. سارے یار اور عمر بولے اشارہ کر کے میرے یار دیا کیا باتاں نے. اللہ. حضرت ابوبکر صدیق
صدیق کی بھی قربانی سنیے ذرا. سرکار کے دروازے پر کھڑے رہتے, سرکار اندر ہے, سرکار کے غلام باہر, حضرت ابوبکر صدیق. جانتے ہو ایمان افروز واقعہ, آپ کی نظر کرنے لگا. جو بھی باہر سے وفد آتا, جو بھی باہر سے ملاقاتی آتا سرکار سے ملنے کے لیے, دروازے پر کون کھڑے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کیا کہتے ہیں؟ اوپا یا ٹھہر, ایسے نہیں اندر جانا. اچھا کی کرنا ہے؟ فرمایا ایتھوں دی لانگتے اوتر دی جا کے ایتھوں نیوا ہونا تو پہلے سلام کر. انہیں کہہ دیا ایڈیا مدینہ کیوں؟ فرمایا کیونکہ سامنے نبیوں کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھئے آپ کو دوبارہ, یہ ہے پیرا سرکار کی ناموس پر, تحفظ ناموس رسالت. ماشاءاللہ, اللہ کے جذبے کو سلامت رکھے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا, اگر آپ جہاد پہ نہ جا سکے وہ سرکار کے نعرے تو لگاتے رہے نا, تحفظ ناموس رسالت, تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک جملہ کہا جاتا ہے, جو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں نا اپنے آپ کو سکالر بیان کرتے, وہ کہتے ہیں نبی تو یہ فرماتے تھے کہ نبی امن کا درس دیتا ہے, اسلام امن کا درس دیتا ہے, آپ بڑی سختی کرتے ہو ایسے ہی ان کو کافر فلانے ٹمکانے. اور میں نے کہا جب سرکار نے امن کی بات کی ہے وہ الگ مقام ہے, اور جب سرکار نے گردنیں کاٹی ہے وہ الگ مقام ہے. جب سرکار نے مکہ فتح کر لیا, اب آپ دیکھیے آپ کی لڑائی ہو کسی بندے کے ساتھ اور وہ بندہ آپ پر حاوی ہو جائے, آپ کو اب خطرہ ہے کہ آپ کو مار پڑے گی, کو تلوار لگ جائے گی, گولی لگ جائے گی, کیونکہ میرا دشمن حاوی ہو گیا. اس مقام پر آپ کہہ سکتے ہیں اے دشمنا جا میں تجھے معاف کی تھا؟ سچی بولی کیوں؟ آپ کا تو اختیار ہی نہیں رہا, آپ کیسے معاف کرتے ہو؟ آپ معاف کرو نہ کرو, وہ تو تمہیں قتل کرنے لگا ہے, آپ کیسے معاف کر رہے ہیں؟ معافی کا معنی یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار بھی ہو. معافی کا معنی ہے کہ آپ کے ہاتھ میں قدرت بھی ہو اور اگلا آپ کے سامنے بیٹھا ہو اور آپ میں اتنی طاقت ہو کہ بغیر کسی وجہ کے قتل کر سکتے ہو. اس وقت بولو جا میں تمہیں معاف کیتا. تو جب سرکار نے مکہ کو فتح کر لیا اس وقت سارے جو دشمن تھے کافر تھے میرے سرکار کے سامنے گھٹنے ٹیک کر نگاہیں نیچی کر کے حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تب میرے سرکار نے فرمایا جا میں تو انہوں معاف کیتا سارے. یہ مقام ہے معافی کا. لیکن ادھر سنیے, جب گستاخی کی بات آتی ہے, ایک بندہ تھا میرے سرکار کے سامنے, جیسے میرے سرکار بات کرتے تو وہ بات کو ٹیڑھا کر کے بیان کرتا, منہ آگے سے ٹیڑھا کرتا. میرے سرکار کی نظر پڑ گئی. معافی کا مقام الگ ہے, انتقام کا مقام الگ, اونچی بولیے, الگ ہے. اب سنیے, اس بندے نے منہ ٹیڑھا کیا, میرے سرکار کی پڑ گئی نظر. اب کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ سرکار یہاں فرمائے کہ جا میں تینوں معاف کیتا؟ نہیں. میرے سرکار نے فرمایا اچھا منہ ٹیڑھا کیتا ہی تو پھر سن کون کا ذالکا, اے جیویں دا تو منہ بنا کے بیٹھا نا اور انشاءاللہ تیرا منہ انج ٹیڑھا ہی رہے. روایت میں لکھا ہے کہ مرنے تک وہ ٹیڑھا ہی رہا. وہ ٹیڑھا رہتا ہے جو ٹیڑھا ہوتا ہے, جو حضور کی شان میں بولتا ہے اللہ مرتبہ عطا فرما دیا کرتا. ایک اور سنیے حضرت سعد کی بات. سرکار کے ایک پل پل پر حضرت سعد نے دفاع کیا, بڑا ایمان فروز واقعہ. لیکن اگر آپ سبحان اللہ کے بعد جاگے, بس تھوڑا سا درس ہے, آپ کو صرف جگانا یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں خدا نہ خواستہ, خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر کوئی ایسا دشمن ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے سرکار کو باتیں کر, پھر تساں اے نہیں دیکھنا کہ میں پروفیسر ہاں, کہ میں جٹ ہاں, کہ میں پڑھدا ہاں, کہ میں پٹھے پانا, میں بکریاں چرانا ہاں. اس وقت تساں اے نہیں دیکھنا کہ جے میں صحابہ نے ڈیوٹی کی ہے میری بھی ڈیوٹی
مسلمان گیا. وہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو سرکار پہ قربانی پیش کرے. حضرت سعد کی بات سنیے, ایک بار درود پاک پڑھیے. حضرت سعد کی بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے. کیا ہوا, ایک پل پل میں سرکار کا دفاع کرتے اور دیکھتے رہتے کہیں سے حضور پر کہیں حملہ تو نہیں ہو رہا. ایک مرتبہ ایسا تھا کہ باغ میں بیٹھے تھے حضرت سعد, اوپر کھجوریں پکی تھی, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. سرکار نے فرمایا کھجورا کون لا کے آئے گا؟ حضرت سعد کہتے سرکار میں لا کے لے آؤں. تے سرکار جڑے ساتھ ہے نا, سعد رضی اللہ تعالیٰ توجہ نہ گل سنو, اے جسمانی لحاظ نہ تھوڑے نا مطلب کی کہہ سکتے ہیں, زیادہ موٹے نہیں سی, پتلے جیسا, تے پنڈلیاں بہت سکیاں سکیاں سی, تے ایسا انداز نہ جدو چڑھے تیبت بنی سی, تے جدو اتنے چڑھے گا تو انہیں تھلو لتا نظر آ گئی. حضرت سعد کی بات کہنے لگا, صحابہ کرام نا گلا کر لگ پے, اے دیکھو سعد کی لتا کیویں تھی. اللہ اکبر, کیونکہ وہ بہت پتلی تھی, کمزور لگتی تھی ظاہری دکھنے میں. اب میرے حضور نے گل سنی نا صحابہ کرام دی کہ سعد کی لتا دیکھو کتنی ہے, بڑی توجہ نہ سنو. ہن میرے حضور نے کیویں انہاں دی عزت تے پہلا ارشاد فرمایا, کیونکہ وہ سرکار پر پہلا دیتے تھے. اب سرکار نے ان کو پروٹوکول کیا دیا, یہ پروٹوکول جن کو سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ تحفظ نموذج رسالت سمجھ آ جائے گی. میرے سرکار نے فرمایا اور میرے ساتھ واسطے اور لتا دے پارے انہاں دی پنڈلیاں نہ گنو, ایسے قیامت دے تو احد پہاڑ دا بھی نہ وزن نہیں ہونا جنہ میرے غلام دی لتا وزن نہیں ہونی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت. سامعین کرام, میں حضور کی پاکیزگی کی بات سنانے لگا ہوں. حضرت مولا علی سے بات شروع کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. سرکار فرماتے ہیں یہ تو بدبخت ہے نا جو حضور پر کبھی وہ کارٹون بناتا ہے, کبھی بکواس کر دیتا ہے, لیکن جہیں یہ بکواس کرے گا اللہ تعالیٰ کونے پہ غازی پیدا فرما ہی دیتا ہے. اور جس کتیا نے بیان دیا نا ہندو عورت نے ہمارے سرکار کے خلاف, آپ کو پتا اپنے ہندوستان میں کیا کہہ رہی ہے اپنی گورنمنٹ کو, اے میری گورنمنٹ میں نے بھی سیکورٹی دے دیو کہ پاکستان والے اے جملہ کہہ رہے ہیں من سب نبیًا فقتلہ, اور جنہیں ساڑیاں سرکاروں کو گالی دیتی انہوں کٹ کے رکھ دیو. اے جملے میں نے سنتے پہنے میں نے سیکورٹی دے دیو, تو پتہ یہ چلا وہ بکواس کر کے جانا کہاں ہے, اور جہاں بھی دیکھو حسین کھڑا ہے. یہ سارے حسینی, یہ سارے حسینے بیٹھے. یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ سبحان اللہ والا جذبہ حضور کے لیے بولتے جا رہے ہیں, کہاں سے آتا ہے؟ یہ اللہ کا شکر ادا کیجیے جو چپ رہنے والوں میں نہیں, اللہ نے قربانی کرنے والوں میں نام لکھا ہوا ہے. حضرت علی سے بات شروع کرتے ہیں. فرمایا اگر میں سرکار کی ناموس سمجھانے لگا ہوں, سرکار کی عزت کتنی ہے, مقام اور طہارت کیا ہے میرے سرکار کا. حضرت مولا کائنات فرمانے لگے اگر سمندر میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے, کس میں, ذرا آپ نے ترتیب یاد رکھنی, سمندر میں قطرہ گرے, سمندر سے دریا میں پانی آئے, دریا سے چلتا ہوا نہر میں پانی آئے, نہر سے چلتا ہوا کھالے میں پانی آئے, کھالے سے چلتا میری فصل میں پانی آئے, اور وہ پانی میری فصل کو لگے, اور اس فصل سے میرا گھوڑا یا میرا اونٹ ایک لقمہ بھی چل لے, تے علی نے اس گھوڑے سے نہیں بہنا, اور کیونکہ شراب کی شک پہ گئی ہے. میرے مسلمان بھائیوں, یہ تو طہارت ہے مولا کائنات کی, تو آپ اندازہ کیجئے اللہ کے محبوب کا کتنا اونچا مقام ہوگا. اس صورت میں میں جانا میں نہیں جانا قربان کتنے جا رہی ہے نا, اس صورت میں جانا کا
جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑی بچے گیند پہ کھیل دے سن سبحان اللہ اپنے گراؤنڈ کی بات نہیں حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق کے زمانے کی بات سنانے لگا امام زمخشری رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل فرماتے بچے تھے بال کھیل رہے تھے فٹ بال یا بال تھا کوئی بھی تو عربی میں پورا کہتے ہیں گیند سے گیم کر رہے تھے ایک بچے کا پاؤں لگا یا پھینکی تو بعد جو بال تھی نا بال گیند وہ رڑتی ہوئی ایک عیسائی پادری کے پاس پہنچ گئی اس پادری نے پکڑ لی تو کیا ہوا بچے پہنچے کہنے لگے اور ساڑی گیند واپس کر دے ہو اسی تے کھیلنا پادری کہنے لگا نہیں دیتا ابھی کی کرو گے مسلمان تھے گٹی میں حضور کی محبت تھی ان کو پتا تھا کہ جہاں فتح نہیں ہوتی حضور کا وسیلہ پیش کرو اللہ فتح عطا فرما دے بچے نے کی کیا اور اچھا تو گیند نہیں دیتا یہ واقعہ سچا سنانے لگا امام زمخشری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں زمانہ حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالی عنہ اور ساڑھی گیند دیتے پادری کہنے لگا نہیں دیتا بھائی کہنے لگے تینوں محمد واسطے دے سبحان اللہ میں صدقے کیا یا سچی سچی دسو سرکارہ نے قربان ہونے دے لی کر سبحان اللہ ایڈے جذبے صحابہ کرام دے پھر اینا پیارے بچیاں دے اللہ پاک کے نا بچیاں دے قدمہ دا صدقہ ساتھ بھی جنت عطا فرما دے تینوں کملی والے حضور دا واسطے ساڑھی گیند دے دے وہ تو پہلے بعد وقت وہ تو پہلے سائی سی 15 منٹ پہ بیان ختم ہو جائے گا تو ضرور 10 منٹ باقی رہ گئے سارے جانے دے مزہ آ رہا ہے پھر حضور کی شان اللہ آتا تو کیا ہوا اور تینوں ساڑھے حضور دا واسطے ساڑھی گیند واپس کر رہے اس وقت نے آگے سے حضور کو نکال دی گالی انہیں کہا کڑے نبی کی گال کر دیا تم اس نے بکواس کیا زبان کو دراز کیا میرے حضور پر کوئی نہ کوئی لفظ بول دیا بچے نے اکھاں دیکھا بچے نے آپس میں فیصلہ کیتا ہے جا کے ذرا سمجھ لو کی فیصلہ ہے آپس میں گل بات نہیں اکھاں دے وچ اکھاں پا کے بچے نے سلام مشورہ کیتا اے ہندا کون ہے ساڈے سرکار میں پونگن والا تگڑے والا نبی کا غلام خدا کا شیر ہوتا ہے آگے بڑھے گیم چھوڑ دی اصلی گیم شروع ہو گئی اتنا پھینٹا کہ پادری اتھے فوت ہو گیا پادری فوت ہو گیا مر گیا دنیا تو ٹر گیا لو جی کیس لگ گیا حضرت عمر فاروق دے کول بچہ نے بندہ مار چھڑے حضرت عمر فاروق نے عدالت چلا لی رضی اللہ تعالی عنہ بہت وجہ سن والی گل جھوٹھی گل سچی گل اے گل سنے تو پھر انشاءاللہ جذبہ پیدا ہوئے گا مولا کہتے سانو بھی موقع دے دیں انشاءاللہ سنو گل عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے بلا لیے کون کون تھا جی یہ بھی تھا یہ بھی تھا وہ بھی تھا یہ بھی تھا اچھا کیا گیم کر رہے تھے ہوا کیا سرکار ساڈی گیم چلی گئی پادری دے کول تے اساں جا کے منگیا عزت دے نال تے اینو عزت راز نہیں آئی گل توجہ نال اینے ساڈیاں سرکاراں نوں کیتی ہے بکواس تے پھر ساڈے کو ہویا نہیں برداشت تے پھر جو ساڈے کو بنیا سریا اساں کیتا ہے تے حضرت میرے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرمانے لگے فرمایا الیوم اعز الاسلام اوے کائنات والو سنو اوے آج بھی اسلام دی فتح ہوئی ہے اللہ اکبر اوے آج بھی اسلام دی فتح ہوئی ہے کہ ساڈے بچے نے بھی پتہ چل گیا کہ عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللہ سامنے کرام سورہ نور سے ایک آیت پاک سنیے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا یا آدم اب اللہ نے حالانکہ ہمارا پروردگار ہے وہ رحمتوں والا مالک ہے تو لیکن آدم علیہ السلام کے لیے کیا بولا یا آدم ڈائریکٹ نام پکارا آگے کیا ہوا یا نوح اے نوح ڈائریکٹ اصل نام پکارا
ایسے نبیوں کے نام ایوہ یوسف، اے یوسف، نبیوں کے اصلی نام پکارتے رہے، لیکن جب نبیوں کے سردار کی باری آئی، جب ہمارے غمخوار کی باری آئی، جب مدینے کے شہنشاہ کی باری آئی، اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ النبیو، اور سونے نبی، یا ایوہ المدثر، اور چادر پون والے سونے محبوبہ، یا ایوہ المزمل، اور کمبل پا کے سون والے سونے محبوبہ، میں صدقے چلا جاواں، آدم علیہ السلام کا نام لیا، نوح علیہ السلام کا نام لیا، موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، اللہ تعالیٰ ان ناموں ہی ناموں میں سرکار کی ناموس سمجھانا چاہتا ہے، اور سورہ نور میں اللہ نے کیا نازل فرمایا؟ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعائے بعضکم بعضا، اور لوگوں سنو، اور جو میرے حبیب نے پکارنا ہے نا، اور نام ہی پکارنا، ادب والے نام پکاریا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا درس ہے، تو ہم کیوں نہ سرکار کا تعظیم کریں، ہم کیوں نہ سرکار کی عزت کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، آئیے ایک بات سن لیں، اور یہ آخری بات، اور بڑی فائدے کی بات، اور بڑی پتے کی بات۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی جب بے حرمتی کا واقعہ آتا ہے، اس وقت سرکار نے معاف نہیں کیا، یہ پکی بات ہے۔ آخری بات آج کی، تفسیر جلالین دوسری جلد میں یہ واقعہ، اچھا تفسیر جلالین نہیں، وہ ایک اور حوالہ تھا، یہ ایک سیرت حلبیہ ہے، میرے پاس عربی کی کتاب موجود ہے، اس کی دوسری جلد میں یہ واقعہ ہے۔ ابو لہب دا ایک پتر، آخری بات توجہ نہ سمجھیے، تے اے درد جڑا نہ تو سنا رہا میں، اے لے کے بھی جانا وا تے سرکار دی محبت دا دیا جلا کے بھی جانا۔ ابو لہب دا ایک سی پتر، او دا نام سی عتیبہ، کی نام ہے؟ بڑا ہی بدبخت، ظاہر بات ہے جے میں دا پیو تخم بھی اس عتیبہ نے سرکار کے دربار کو غیر مناسب الفاظ بولے، سرکار نے فرمایا اچھا مولا کریم میں دعا منگن لگا پوری تے فرماوی، بد دعا فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، مولا ایس بدبخت تے اپنے کتا کے بھیج۔ جس کو سرکار کا جملہ اچھا لگا ہے بولیے سبحان اللہ۔ مولا ایسے کتا چھڑ دے، اپنے کتے میں کتا چھڑ دے۔ لو جی دعا ہن نبیوں دے سردار منگن پہ دعا تے اللہ پاک رد کر دے۔ اللہ اکبر۔ سنا توجہ کے ساتھ، ایک قافلے میں یہ بیٹھا عتیبہ، کسی دوسرے ملک میں جانا تھا، سفر کرتے 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 رات ہو گئی، رات کے لیے سٹے لیا، کہنے لگا میں نجومی کہندے نے کہ تیرا اے سفر بڑا خطرناک ہے، اور میں کہ نجومیاں نے چھاڑا محمد دی مور نہ کری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو پردے پونڈیا کہ نجومی کہندے نے، اور نجومیاں نے کی دسنا محمد دی دعا قبول ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا کہ نجومی نے میرے واقعہ ہے کہ اے جڑا عتیبہ ہے نا، اے جو بچا کے رکھو باقی خیر۔ انہوں نے ایک پہاڑی لگی، پہاڑ دے ارد گرد قافلہ بہ گیا، تو کیونکہ ایک بطور سردار جا رہا سی عتیبہ بن ابو لہب، اے بھی کمینے تھے او بھی کمینا، لعنت اللہ علیہ، انہاں دونوں تے اللہ دی لعنت ہو ہے۔ اچھا اس عتیبہ نو چڑھاتا پہاڑی دے اوتے کہ تو اوتھے جا کے محفوظ رہی، تے بھلا اللہ دے کتے تو کون محفوظ رہے۔ لو جی رات ہو گئی، ایک ببر شیر نکلیا، جنگل دا شیر، بولیا نہیں، اگر بولتا تے ٹارگٹ عجیب نہیں سی ہونا، تے کہنے لگا اور میں اتے بھائی نہ تے تسی تھلے پہرا دیو، بڑا سخت پہرا، تے پر اللہ دے کہ تیرا پہرا کی دیتا ہے۔ اچھا آلے دوالے لوگ بیٹھے تھے، پہرے دار کھڑے ہو گئے،
اچھا جی ایک ہوا چلی کہ جنہیں بھی پہرے دار سی سارے سو گئے وہ بیڑی بوڑ گئی ہونا دی ایک بابا شیر آیا انہیں اینو سونگ بندہ نہ لگے اللہ اکبر اور میں تو شیر پر بھی قربان جاؤں جو اتنی فاش قسم کی بھیس لے کے آیا ہوا ہے. فرمایا مولا نے او شیرا ہو ہموں پڑھنا نہیں جنہیں گستاخی کی تھی چیرنا ہوں گے کوئی بندہ نہ ملا. چھلانگ لگائی پہاڑی پر اوپر پہنچا پنجا مارا ایک تن ادھر ایک حصہ ادھر اور کائنات والوں کو بیان کر دیا اور گستاخی کرے میرے سونے دی تم اور میرے کو بچ جاوے اے دنیا کا اصول نہیں بلکہ اللہ بھی غیرت والا ہے اور جائے گا کدھر 1400 صدیاں گزر چکی ہیں پہاڑے مدینہ میں دیکھ لے عاشقان مصطفیٰ آج بھی زندہ نعرے لگا ہے. تاجدار ختم نبوت اللہ پاک کے دربار میں دعا کرتے ہیں یا مولا کریم تیرے سونے محبوب دے بارے دنیا میں اساں پیاریاں گلاں کیتیاں نے مولا کریم سارے جذبے نو سلامت رکھ تے ایس جذبے نو اینا تحفہ ضرور بنا دے کہ قیامت دن سارے کام آ جائے. میں شکر ادا کرتا ہوں جتنے میرے دوست احباب آئے محمد سید محمد جواد شاہ صاحب چھوٹے بھائی ماشاءاللہ باقاعدہ سے درس پاک میں آتے ہیں. اللہ پاک ان کو بھی علم عمل میں بہت برکت عطا فرمائے. خاص طور پہ جو پہلا واقعہ آج کے درس کا حضرت بی بی صفیہ والا سنایا ان کے صدقے میں دعا کر جہاں مولا دنیا میں میری ماما بہنا بیٹھی ہیں سارے نو مدینہ ویکھنا نصیب فرمائے. اللہ اکبر آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.